نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، رات تک بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا دیکھیں، ڈاکٹر دیکھ کر بھی حیران رہ جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ تسبیح پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم سے جس گھر میں جو بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، اور آپ کئی سالوں سے بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، آپ لوگ اگر خود بیمار ہیں تو خود یہ تسبیح پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو صبح نہار منہ یہ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اسے پانی پلا دیں، تو انشاءاللہ صبح خالی پیٹ کیا گیا یہ تسبیح کا عمل آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتی ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب اور تاثیر ہے، شفا اور برکت ہے۔ میرے ایسے وہ تمام بھائی بہن جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، بیماریوں کے خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں اور ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا محسوس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر، ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اسے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں یا قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت اور جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا وہ پروردگار دیتا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدے حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا آیا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے کسی طرح نجات مل جائے، اس کے لیے شفا ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں
اور یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ جبکہ تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی مسلسل نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، دونوں کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے کسے انکار ہے؟ جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے، تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا پورا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط ہونے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور اس توازن میں کسی بھی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھلتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ آپ نے کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ عموماً کھلتی ہے، اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، اور شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو۔ دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک، بد، ہر ایک کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ ضرور پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار رہتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل سکے۔ ناظرین، اگر رات کو اچانک نیند سے آپ بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، چونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی مطلوبہ چیز اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل کہ جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں؟ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔
ناظرین کرام، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت کا پتہ چلے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اور اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھے بخش دے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز بھی قبول ہوگی۔ ناظرین، یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے، جبکہ دوسری حدیث بھی سنیے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذمہ، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ برے خواب بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائیوں اور بہنوں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے اپنے لیے دعا ہی کر لیں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس ان کو سچ ثابت کر رہی ہے، لیکن کچھ کاٹ کے الو اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت میں ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فیض یاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ ناظرین، مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت مہیا ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کرے
تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش اور عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام نے اپنے تمام شعبہ زندگی، غمی، خوشی، تنگ دستی، فراوانی، ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ کی محبت اور الفت میں مست اور سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے روکتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جبکہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غرباء کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین کرام، اب چلتے ہیں آج کی تسبیح کی طرف۔ تو میری آپ سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کیسے شفا عطا فرمائیں گے اور کیسے صحت والی زندگی آپ کا مقدر ہوگی۔ دیکھیں، جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ڈاکٹر کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو بلکہ نقصان ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ یقین کیجئے کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے آپ خود دیکھیں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس تسبیح کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا دیکھیں۔ یہ کلمات آپ کو سجود کی حالت میں بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، باوضو ہو کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف چاہے کوئی بھی ہو تو کلمات یہ ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا اور ٹونے ٹوٹکوں میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والی دعائیں ہیں، لہٰذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ طب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ دعا ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے: اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، اے بیماری کو دور کرنے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ ناظرین، اس دعا سے پیاری اور عجز کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بیمار کے لیے کریں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے کریں، آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لازمی رکھیں اور یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی آپ خود پی لیں۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دیں۔ پانی پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کریں اور یقین مانیں دوسرے دن جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے، تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اس تسبیح میں اتنی برکت اور طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی بھی اسپتال میں حتیٰ کہ ICU میں بھی پڑا ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح کا یہ عمل کر کے وہ پانی پلا دیں گے تو مریض انشاءاللہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت ہے، طاقت ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، اگر آپ لوگ پریشان رہتے ہیں تو آج کا یہ عمل ضرور کر لیں، اور میری ایک بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسی طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ سید عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے، ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے تو وہ اس کی داد رسی ضرور کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ یہ تسبیح، یہ عمل کیجئے اور انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے، اپنی زندگی سے بیماریوں کو جاتے ہوئے دیکھیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تمام بیماروں کو شفا اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔